لیول پہ دیکھیں نا تو obviously ہم سارے کرکٹ فالو کر رہے ہیں وی آر ناٹ ڈوئنگ بیڈ, تو اس وجہ سے بھی دل اداس ہے. اور پھر لارجر ایشو پہ اگر ہم فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھیں تو لگتا ہے اس سے کبھی نکل نہیں پائیں گے, بیکاز سم ٹائمس مبشر آنیسٹلی اٹ فیلز جب ہم ورلڈ ریئیکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اور اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی دل سے ان کی مدد کرنے کو اس طرح نہیں نکل رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل یہ خالی بیانات ہیں. however الحمدللہ سٹیزنز آف دا ورلڈ اور عام پبلک دیکھا جائے تو وہ بالکل سپورٹ میں ہے اور وہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ وہ سپورٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار حکومتوں کو بھی بدل دیتی ہے. غزہ کی صورتحال ہے جسے ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹڈ رکھے ہوئے ہیں جیو نیوز پر, تو آج بھی انتہائی کشیدہ صورتحال ہے. غزہ کے محصور اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے مسلسل 23 روز سے جاری ہیں اور اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,400 ہو گئی ہے اور 23,000 سے زیادہ زخمی ہیں. اسرائیلی حملوں سے ہائر ایجوکیشن سے وابستہ 425 طلباء بھی شہید ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ہلاک اہلکاروں کی تعداد 63 تک جا پہنچی ہے. غزہ کے ترک فلسطینی دوستی کینسر اسپتال پر بھی بمباری سے ایک حصہ مکمل تباہ ہو گیا ہے اور دن رات فضائی حملوں نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. 45% رہائشی مکان اور عماراتیں کھنڈرات میں بدل گئی ہیں. عمارتیں جو ہیں وہ کھنڈرات میں بدل گئی ہیں اور جو صورتحال ہے فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں پتہ دیکھا نہیں جاتا, ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا, اور اینڈ یٹ دیکھنا بھی ہے اور اس کو سرکولیٹ بھی کرنا ہے, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. کتنی دیر تک تو ابھی کچھ دن سے ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ اور باہر کی دنیا سے کوئی رسائی نہیں تھی. اب تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ بدلا ہے, کچھ بہتر ہوا ہے. القدس ہسپتال میں مریضوں اور زخمیوں کے ساتھ ہزاروں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں. اندازہ کریں ہسپتالوں میں وہ ان کی جگہ بن گئی ہے جہاں وہ ریفیوج لے رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں زمینی آپریشن میں حماس کے درجنوں جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے, جس میں حماس نیول فورس کے سربراہ جو ہیں سمیت 4 سینئر کمانڈرز بھی شامل ہیں. حزب اللہ نے بھی جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. تو بہت سی بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ باتیں آ رہی ہیں. ابھی تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے رات میں, اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور جنگی جنون سوار ہے اسرائیلی وزیر اعظم پر, اور جو جنگ بندی کے امکانات سامنے آ رہے تھے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. خیر, نمائندہ جیو نیوز علی عمران سید اور طارق ابو الحسن جیو نیوز کی ایکسکلوسیو کوریج جاری رہی ہے اس دوران, اور پچھلے 15-20 دنوں میں جو صورتحال رہی ہمیں اسرائیل لبنان سرحد سے خصوصی طور پر ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس دیتے رہے اور لٹرلی جان پر کھیل کر انہوں نے رپورٹنگ کی ہے, اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. علی عمران سید ہمارے ساتھ موجود ہیں, طارق ابو الحسن سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن بالکل سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک ہی کہیں گے. ہم وہ سینس آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو ہم آپ سے باتیں تو کر ہی رہے تھے, آلدو اگر دیکھا جائے تو غزہ سے تو آپ لوگ دور تھے لیکن حملے تو ادھر بھی ہو رہے تھے بارڈر پہ. وہاں کے لوگوں کیا یوزڈ ٹو ہیں اس چیز سے, کوئی نئی چیز ان کو لگ رہی تھی؟ وہاں آپ بہت سے رپورٹرز بہت سے کورسپونڈنٹس دنیا سے آئے ہوئے تھے, سینس کیا تھی کہ یہ ایک جنگ جو ہے یہ تھوڑی دیر کی ہے, وقتی ہے, رک جائے گی, یا پھر یہ وہ ہے جو کہ بہت دیر سے برو ہو رہی تھی؟ دیکھیں سینس جو ہے وہ جو عام لوگوں کا سینس ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اگر کراچی میں بھی جب حالات بہت زیادہ خراب تھے تو ایک یوز ٹو والی صورتحال ہو گئی تھی. لیکن اگر آپ ہمیں جب اس کی سیویرٹی کا اندازہ ہوتا تھا کہ جب ہم کسی سے کوئی رینٹ کار والے سے بولیں کہ بھئی ہمیں کار چاہیے اینڈ وی ہیو ٹو موو ٹو ویری کلوز ٹو دا بارڈر, جیسے کہ ہم نے پہلی ہٹ وہاں سے دی تھی کہ اسرائیلی جو فینسنگ ہوئی ہوئی ہے یعنی جو کانکریٹ بیریئرز لگے ہوئے ہیں وہ یقیناً جی او ٹی پی پہ دکھایا بھی تھا, اور اتفاق یہ تھا کہ وہ علاقے کا ڈرائیور تھا جو کہ ہمیں بیروت سے لا رہا تھا اور اس نے بالکل اس بیریئر کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. دیٹ واز اے ویری ہارریبل اینڈ اے کائنڈ آف ڈینجرس ایکسپیرینس ٹو فیل کہ اسرائیلی بارڈر آپ کے سامنے لائک وال 20 فیٹ 25 فیٹ کی جو ہے. طارق اور ہم وہاں پہ تھے اور وہاں سے ہم نے مطلب یہ کہ اٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس اینڈ ڈینجرس ایز ویل, کیونکہ جس پوائنٹ پہ اس نے لا کے ہمیں کھڑا کیا تھا اسرائیل کے سرویلنس کیمراز تھے, اس کو 2 دن پہلے اس کی فوٹیج ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی چلائی ہو کہ حزب اللہ نے ٹارگٹ کر کے ان کیمراز کو اسمیش کر دیا تھا. تو بالکل اسی پوائنٹ پہ لا کر کے اس نے کھڑا کر دیا تھا. وی ریئلی ڈونٹ نو کہ ہاؤ سیف اٹ از ٹو آپریٹ فرام دیئر. یہ کہ ہم شوٹ کر رہے ہیں ہمارے بیک پہ اسرائیلی بارڈر ہے جو کہ دکھ رہا ہے فینس کی صورت میں, کانکریٹ بیریئر کی صورت میں, کتنا سیف ہے. تو ایک تو وہ ایکسپیرینس تھا. پھر سیویرٹی کا اندازہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ جب ہوتا تھا جب آپ کہیں کہ بھئی اب ہمیں, ویسے تو ہم 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر اوے فرام دا بارڈر تھے, اینڈ وی ور دا اونلی ٹیم آف دا ورلڈ جرنلسٹ
وہ باقی کے 6 کلومیٹر فرام دا بارڈر تھے. ایک دانا ہوٹل تھا, وہاں وہ اسٹے کے ہوتے. وی پریفر ٹو گو دیئر, کیونکہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس طرح کی جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مارکڈ ہوٹل میں رہ رہے ہوں, کہ یعنی یہ کہ دونوں سائڈس کو پتہ ہو کہ بھئی یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہ سوری ٹو سے, لیکن ہم نے جنگ میں دیکھے یہ خطرناک بات بھی ہے. بالکل بڑی مارک چیزیں جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں. جرنلسٹ کوئی آپ دیکھ لیں, روئٹرز, AFP اور الجزیرہ, وہ ایک کانوائے میں موو ہو رہے تھے, بٹ they were hit, اور بعد میں یہی ابھی 2 دن پہلے ریویل کیا گیا ہے کہ اٹ واز اسرائیلی ٹارگیٹ, اسرائیلیز اٹیک دیم. اب ہاؤ فار اور کتنا ویریفائبل ہے کہ یہ اسرائیل نے اٹیک کیا. علی, آپ نے کچھ دن پہلے 3 دن پہلے غالباً آپ نے یہ بریک کیا تھا کہ آپ کے ہوٹل کے قریب بھی دھماکے ہوئے اور ڈرون حملے کیے گئے, تو اس وقت کا ایکسپیرینس بتائیں. آپ نے رپورٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو دھماکوں کی آواز کی ایسی تاریکی میں کہ جب جو 70% آف دا پاپولیشن ہو جو کہ رہنے والی ہو, جو آپ نے یوز ٹو کی بات کی, اتنے بھی یوز ٹو نہیں ہے لوگ. اگر 70-60% وہاں سے بیروت جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر فیلنگ ڈینجر. اور جب ایسے خالی صورتحال, بالکل خاموشی ہو, دکانیں وہاں پہ بیشتر تو بند تھیں, اور جو کھل رہی تھی وہ بھی ایوننگ سے پہلے جو ہے بند ہو جاتی تھی. تو رات کو 11 بجے اگر بلاسٹ ہوئے, اور وہ بھی جسٹ 400 میٹرز یا 300 میٹرز اوے فرام آر ہوٹل ہو, تو وہ پھر اس کا جو ایکو ہوتا ہے اور ساری جو صورتحال ہوتی ہے وہ امیجن کی جا سکتی ہے. تو بہت ہی کلوز ہوا. تو اس کے بعد فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ آپ لوگوں سے ہم جو ہے بڑے ٹچ میں تھے, اور وہ تو میں نے تو ہیلمٹ لے لیا تھا. بالکل, اس کی وجہ یہ کہ ہیڈ انجریز سے بچنا بہت ضروری ہے. طارق ابو الحسن بھی یقیناً جو تھے انہوں نے بھی پریکاشنری میجرز لے لیے تھے, اور جو بھی میری بڑی بہن نے اور دیگر نے گھر والوں نے دم درود بتائے تھے وہ کرنا شروع کر دیے تھے. بیکاز ظاہر ہے کہ ایسے نیچرلی, بیکاز آپ کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ نیکسٹ ٹارگیٹ کیا ہوگا. اگر اتنے نزدیک چیزیں آ گئی ہیں وارفیئر میں, یو نیور نو کہ ہم جہاں رہتے تھے سامنے بھی آئلف کے آرچرڈس تھے, پیچھے بھی آئلف کے دور تر آرچرڈس اور پھر پہاڑ تھے, تو بڑے اسپارسلی پاپولیٹڈ 1-2 گھر بنے ہوئے تھے, وہ بھی دور دور. تو دیٹ از ایکچولی اے ویری گڈ لوکیشن ٹو ہٹ ایٹ اسرائیل, یعنی گوریلا وارفیئر میں. یو نیور نو, کیونکہ حزب اللہ والوں کو بھی کوئی ایسا مارک نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, یا ہم نے بتایا ہو کہ یہ لوکیشن جو ہماری تھی. تو وہی ایکچولی ہم نے اس ہوٹل میں رہ کے ہی بڑا, ہم نے اور طارق ابو الحسن نے ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ ظاہر ہے اب دانا میں نہیں ہے تو ہم بہت اوے نہیں جائیں گے, تو ہمیں وہی ایک لوکیشن ملی تھی. اینڈ وی ور الون ان دا ہوٹل. وہ کل آپ نے لاسٹ ٹائم بالکل اکیلے تھے, تو وہ جو ایکسپیرینس تھا وہ بڑی خطرناک قسم کا ایکسپیرینس تھا, کیونکہ آپ مارک نہیں ہوئے, نیدر دا اسرائیلیز نو کہ یہ خالی ہوٹل ہے یا کوئی جرنلسٹ. انٹرنیٹ اور یہ اوبویسلی ہماری کمیونیکیشن جو تھی, لیکن عام پبلک کو بھی وہاں جتنے رہ گئے تھے یہ ساری چیزیں تھیں, فونز چل رہے ہیں اور انٹرنیٹ وغیرہ ہے. انٹرنیٹ وغیرہ آف اینڈ آن آف ہو رہا تھا. لائٹ جیسے کہ ہماری لاسٹ نائٹ پرسوں تھی, تو پوری رات لائٹ نہیں رہی ہے. اچھا, وی ہیڈ ٹو سفر اٹ, اور وہ تمام مچھر اور یہ وہ, تو رات ہم سوئے بھی. اچھا, آپ کے ساتھ جو باقی ورلڈ کورسپونڈنٹس تھے, کچھ کا تو آپ نے کچھ انٹرویوز وغیرہ بھی دکھائے تھے, وہ بھی محدود مدت کے لیے ادھر آئے ہیں, کور کیا, چلے گئے ہیں. 10 دن کے لیے جو ہے وہ یہ جو لیبنیز اتھارٹیز ہیں الاؤ کرتی ہیں, زیادہ دن کے لیے وہ وہاں پہ نہیں الاؤ کرتے. دین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو بیروت اینڈ ٹیک پرمیشن. تو وہ کم تھے, اور وہ ہمیں یہی کہتے تھے کہ آلریڈی تم ایک خطرناک ایریا میں رہ رہے ہو, اینڈ ڈونٹ موو فریلی, ناٹ ایٹ آل, یو نیڈ ناٹ ٹو موو فریلی بیکاز اٹ از ویری ڈینجرس. خصوصاً اگر 2 حکومتوں میں جنگ ہو رہی ہو تو اس میں مارکڈ ہوتی ہیں چیزیں, کمیونیکیشن ہوتی ہے, سارا ہوتا ہے. لیکن when you are in an area جہاں پہ گوریلا وارفیئر ایک طرف لڑی جا رہی ہے, دوسری طرف وہ ہے اسرائیلی جن سے ظاہر ہے ہمارا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, تو وہ ہمیں کوشن کرتے رہتے تھے. اور اتھارٹیز نے کہیں آپ کو روکا بھی کہ یہاں نہیں جانا یا اس سے آگے نہیں جانا؟ بالکل, وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی جب کبھی بھی اس طرح کے بلاسٹ ہوئے ہو تو یو نیڈ ناٹ ٹو رش ٹو دا سائٹ. اور CNN کی سارا وہاں پہ پروڈیوسر ہیں, ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنٹ بھی آئی ہوئی ہیں, تو ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی. یہ جو مبشر نے کہا کہ سب سے کلوزر جو 400 میٹر پہ بلاسٹ ہوا تھا, تو وہ ہم سے 6 کلومیٹر اوے جہاں پہ دانا ہوٹل میں یہ CNN الجزیرہ تھی. تو وہ پھر میری ان سے کمیونیکیشن ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ بلاسٹ سنا ہے. تو پھر انہوں نے سچویشن پوچھی, تو ہم نے کہا کہ اندھیرا ہے لیکن دھواں اڑتا ہوا. ہم نے اچھا یہ بتائیں, ہم ایک سینس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو جگہ سے یہاں سے حزب اللہ ہے, وہاں سے اسرائیلی فورسز ہیں, اور ایک فرام دس سائڈ تو گوریلا وارفیئر ٹائپ ہی سچویشن چل رہی ہے. لیکن بیروت کی اپنی آرمڈ فورسز یا چلے ان کی کوئی سیکیورٹی فورسز یا پولیس, اس جگہ پہ کوئی اور تھا
جی بالکل آپریٹ لیبنیز فورسز آپریٹ کرتی ہیں, ان کے بیسز ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپریٹ کرتی ہیں اور ساتھ میں حزب اللہ کو پورے سدرن لیبنان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اپر ہینڈ ہے, تو وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ صحافیوں کی ٹیم وہاں پہ کراس فائر میں پھنس گئی تھی, تو وہ پھر لیبنیز اتھارٹی اور UN نے وہاں پہ اسرائیل کو کمیونیکیٹ کیا کہ بھئی یہاں پہ جہاں پہ آپ شوٹنگ میں مصروف ہیں وہاں پہ ایک کار صحافیوں کی پھنس گئی ہے, تو اس پہ ہٹ بھی ہوا تھا کار پہ, بلٹ فائرز ہوئے تھے, لیکن وہ بچ گیا, وہ بچ گیا, ایک راہگیر اس میں ضرور مرا. تو اس طرح کی جو ہے وہ کمیونیکیشن کی جاتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی لکی انف کہ آپ کا صحیح وقت پہ لیبنیز اتھارٹی سے کانٹیکٹ ہو جائے, UN سے, تو پھر آپ ممکن ہے کہ کوئی صورت نکل آئے جیسے ان صحافیوں کی نکلی. لیکن اگر آپ انفارچونیٹ ہیں تو وہی ہوتا ہے جو کہ علی آپ کنکلوڈ کر سکیں صرف کیونکہ اب آپ آئے ہیں, کل کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے صورتحال اور خراب ہو رہی ہے یا کچھ بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹیٹ آف اسرائیل نے اگر رہنا ہے تو انہیں ان کی طرف سے اگر سوچا جائے تو انہیں ڈیٹرنس اپنا رکھنا ہے. وہ یہ نہیں نیتن یاہو گورنمنٹ, آلدو نیتن یاہو بہت سیویئر پریشر میں ہے فرام ان سائڈ, فرام میڈیا, فرام دا فیملیز آف دا ہوسٹیج فیملی جو ہیں ان کے ساتھ, تو لہٰذا وہ اگر یہاں سے کوئی ڈیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے قیدی رہا کر رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ دیٹ ول بی دی اینڈ آف نیتن یاہوز پالیٹکس ود ان دا کنٹری. اور دوسری صورت یقیناً وہ بربریت ہے کہ جس میں وہ پورا اپ روٹ کرنا چاہتے ہیں, پورا مطلب بیسکلی لگتا ہے کہ ایک موقع بھی مل گیا ہے ان کے ہاتھ, ایک موقع بھی آ گیا ہے جہاں باقی دنیا بھی سوری ٹو سے جو پاورفل نیشنز ہیں وہ تو اپنا ویٹو استعمال کر کے کچھ ہونے نہیں دے رہی, تو ان کو تو ایک موقع مل رہا ہے کہ شاید یہ ورلڈ کو بھی اس میں دیکھیں نا آپ کے جو سب سے زیادہ ان کو طیب اردوغان کے اوپر اسپاٹ لائٹ ہے کہ وہ بہت جو ہے ان کی ظاہر ہے اسلامسٹ روٹس ہیں اور سارا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں دونوں کنٹریز کے قائم ہیں, تو وہ مسلمان ملکوں کا بھی لوک فارم اور بہت اچھی بات ہے. اور علی عمران چونکہ آپ واپس آ چکے ہیں, ہم آپ سے دوبارہ ضرور ملیں گے اور بات کریں گے اس پہ, اینڈ ویل ہیو سم ادر ایکسپرٹس ایز ویل.